السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار فنان اپنے آج کے ولاگ کے ساتھ. تو میں 14 اگست کے حوالے سے ہی آج کل میں نے کہا تھا کہ میں ولاگنگ اسی سلسلے میں کروں گا، تو میں کچھ پڑھ رہا تھا آج بھی اسی میں. تو آج ایک چیز میں نے پڑھی، میں سوچا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے. تو اس کا جو تعلق بنتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے ابتدائی زمانے سے، کہ یعنی کہ جب مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے. تو مسلمانوں کو جو مجھے پڑھ کے آئیڈیا ہوا، اور جو جیسا کہ اس رائٹر نے لکھنا بھی ہے، اس نے کوشش کی اس رائٹر نے کہ وہ بائسڈ نہ ہو. میں بھی کوشش کروں گا میں بھی بائسڈ اوپینین نہ دوں اس بار. تو اس میں مسلمانوں کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ جو ہندو تھے، یہاں کے مقامی لوگ، ان لوگوں نے شروع میں مسلمانوں کو ترک سنا بولا. ہندی میں یا سنسکرت میں ہوگا یہ کوئی ورڈ، یعنی کہ وہ زیادہ تر ٹرکش لوگ تھے اور افغان تو اوریجن کے لوگ تھے. تو وہ انہوں نے ان کو ترک سنا بولا. لیٹر آن ان کو ایک ورڈ انہوں نے نکالا، ملیچ. ملیچ وہ ملیچ نہیں جو آج کل ملیچ جس معنی میں یوز ہوتا ہے. آج کل ملیچ یوز ہوتا ہے چھی گندی چیز، پیچھے ہٹو گندے ہو تم. ملیچ کے مطلب تھا کہ غیر مقامی. اور مسلمانوں نے جو ان کے لیے ورڈ یوز کیا ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے. وہ کیا ورڈ ہوگا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، یاد دلا دیتا ہوں. مسلمان ان کو کہتے تھے کافر. اچھا، جو ابتدائی دور کے مسلمان یہاں پر آئے، ان کا ہرگز بھی مطلب یہاں پہ حکمرانی کرنا تو تھا، مگر اسلام کی تشہیر کرنا اور اسلام کو پھیلانا ہرگز نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے، کیونکہ اس زمانے کے جتنے بھی حکمراں ہیں، انہوں نے جب تک جو پہلا حکمران تھا وہ تھا علاؤ الدین خلجی، جس نے جزیہ ٹیکس نافذ کیا تاکہ لوگ زیادہ کنورٹ ہوں. اس زمانے میں جتنا اسلام پھیل رہا تھا وہ صوفیہ جو ساتھ آ رہے تھے ان کی وجہ سے پھیل رہا تھا. اور ابتدائی جو مسلمان بادشاہ تھے ان کا یہ ہرگز بھی نہیں مجھے پڑھ کے آئیڈیا ہوا کہ وہ اسلام پھیلانے کی روح سے یا اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. وہ خالصتاً ہندوستان پہ حکومت کرنے ہی آئے تھے، اور یہاں سے واپس جانے کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کیونکہ جس قسم کی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں، اگر آپ عہد سلاطین کی عمارتیں دیکھیں تو اس میں قطب مینار آپ دیکھ سکتے ہیں. قطب مینار تعمیر ہوا، اس کے ساتھ مسجد قوت الاسلام تعمیر ہوئی. مسجد قوت الاسلام ادھوری رہ گئی، مگر واپسی کے پلان نہیں تھا ان کا. وہ اس مٹی میں رچنے بسنے آئے تھے، اور رچے بسے بھی بہت عرصے تک. میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ ہم اس مٹی میں رچے بسے ہوئے ہیں بالکل کمپلیٹلی. ہماری زبان، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا کھانا، وہ کمپلیٹلی اس مٹی کی دین ہے، اس مٹی سے جڑا ہوا ہے. اس کو میں اب انڈیا والوں سے تھوڑا مخاطب ہو کے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو برطانوی سامراج آیا اس کو تو آپ نے عیسائی انویژن نہیں کہا، مگر جو مسلمان آئے آپ نے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن شریف تھا. ایسا یہ لاجیکل بات ہے کہ کوئی آدمی جنگ کرنے نکلا ہوا ہو اور وہ گھوڑا بھی چلا رہا ہو اور اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن شریف. قرآن شریف مسلمانوں کے لیے بہت مقدس کتاب ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح، جس طرح آپ کے لیے گیتا ہے، سکھوں کے لیے گرو گرنتھ صاحب ہے، اسی طرح ہمارے لیے قرآن شریف بہت ہی اہم ہے، بہت ہی متبرک. ہم اپنی جان سے زیادہ قرآن شریف کی عزت کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ غلط تاثر دینے کے یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تاثر بھی انگریزی عہد میں ہی دیا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ اسلام پھیلانے ان کا مقصد تھا. اس کی ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ کولمبس نے 1492 میں، یعنی کہ 1492 میں امریکہ فتح مطلب کھوج نکالا، اور اس کے بعد سے امریکہ جو ہے وہ کرسچن اسٹیٹ ہے. تو کیا آپ کولمبس کو کیا کرسچن انویژن بولیں گے؟ کبھی نہیں بولتے آپ، کبھی بھی نہیں بولتے آپ. لیکن یہ جو سارے جو اصطلاحیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے یوز ہوتی ہیں، کیونکہ کلونیلزم جو تھا اس نے اس قسم کی جو چیزیں تھیں ان کو پروان چڑھایا، پرووک کیا، پروموٹ کیا. انگریزوں کے خلاف نعرہ لگا ہندوستان چھوڑو، مگر یہ نعرہ مغلوں کے خلاف نہیں لگا، عہد سلاطین میں بھی یہ نعرہ نہیں لگا. تو یہ نعرہ اتنا لیٹ جو لگا، تو میرے اور یہ نعرہ جس وقت لگا تو بیک وقت مسلمانوں اور ہندوؤں نے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگایا
اس میں کوئی امتیاز نہیں تھا. ہاں وہ بات کی بات ہے کہ دونوں کے راستے جدا ہو گئے اور وہ الگ ہو گئے اور آج اس کی صورتحال جو بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اب میری ایک فرینڈ ہے, فرینڈ کیا میری بہت ہی کلوز ہیں, انڈین ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تم لوگ کی بھی تو ایک بدتمیزی ہے, تم لوگ کہتے ہو مسلمان ہم کو کافر کہتے ہو. میں نے کہا نہیں, ہم آپ کو کافر نہیں, ہم آپ کو شاعری والا کافر کہتے ہیں. شاعری میں کافر کہتے ہیں نا جس سے بے تحاشا محبت ہو, اس صنم کو کافر کہتے ہیں. تو آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہ دے. غالب کا شعر بھی ہے, پڑھا ہوگا آپ نے, خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم, کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. ہم آپ کو والا کافر کہتے ہیں, پیار میں کافر کہتے ہیں آپ کو. تو یہ تو ایک مذاق کی بات. تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد, کیونکہ اگر ہماری 14 اگست آ رہی ہے تو 15 اگست آپ کی بھی آ رہی ہے, آپ کی بھی آزادی آ رہی ہے. میری طرف سے یعنی کہ پاکستان میں تمام بسنے والوں کی طرف سے میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. دیکھتا ہوں آپ کی طرف سے مبارکباد کب آتی ہے. اگست کا مہینہ ہے تو آبجیکٹیو ریزولوشن کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. انڈیا نے تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاکستان بننے سے یعنی کہ بٹوارے سے 1 سال پہلے 1946 میں ہی پاس کر لی تھی, جس کی بنیاد پہ ان کا کانسٹیٹیوشن بعد میں بنا. مگر پاکستان میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا 1949 میں. اس کے بارے میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کمپنی فارم کر لیں, فارم ہونے کے 2 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ ہم نے کمپنی تو بنا لی ہے, مگر یہ کمپنی کام کیا کرے گی اب یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی رہ گیا ہے. ایک ہی اعتراض کیا جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے یہ اس کا اہم حصہ ہے. اسی ریزولوشن کی بنیاد پہ پاکستان کا یہ آئین تشکیل پایا ہے, اور انڈیا کا آئین ظاہر بات ہے ان کے حساب سے. یہ جس وقت یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی تو 70 میں سے صرف 20 لوگوں نے اس کی مخالفت کی, اور وہ 20 لوگ وہی تھے جو مائنورٹی کے لوگ تھے, اور یہ کثرت رائے سے یہ اپروو ہو گئی. برات چندر منڈل اپوزیشن لیڈر تھے, اور وہ اس وقت ایسٹ پاکستان کے نمائندہ بھی تھے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر. ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو کہ اب تک تاریخ کا حصہ ہے اور اسمبلی کے جو منٹس ہیں اس کے اندر شامل ہے, کہ جناح سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے, اور آپ جو یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں اس سے یہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ نہیں رہے گا. اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آیا, مگر وہ ریزولوشن پاس ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ولاگ بھی ختم ہو گیا. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.